ایک دفعہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، اور اگر اللہ نے مال دیا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، والدین کی فرما برداری کیا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے تو حج بھی ادا کرو، بچوں پر شفقت کیا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، ڈاکے نہ ڈالو، بد نگاہی نہ کرو، زنا نہ کرو۔ یعنی وہ بزرگ اچھے کام کی ترغیب دلا رہے تھے اور برے کاموں سے منع رہنے کی تاکید کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، بابا جی میری بات سنیں، یہ جو تمام کام آپ نے بتائے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، حلال و حرام کی تمیز کیا کرو، والدین کے حقوق پورے کیا کرو، وغیرہ وغیرہ، اتنے زیادہ کام ہم نہیں کر سکتے، کوئی ایک کام بتا دو جس سے ہماری نجات ہو جائے۔ بزرگ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، اچھا نوجوان، ہم تیری مرضی سے تجھے ایک ہی کام بتا دیتے ہیں، تو اس ایک کام کو کر لیا کر، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تجھے نجات عطا فرمائے گا۔ نوجوان خوش ہو گیا کہ اتنے سارے کاموں سے نجات مل جائے گی۔ کہنے لگا، جلد بتاؤ۔ بابا جی بزرگ فرماتے ہیں، وہ ایک کام یہ ہے کہ جب تم رات کو سونے لگو تو اپنے سارے دن کے کام جو تو نے کیے ہوں یاد کر لیا کرو۔ مثلا جب صبح اٹھا تھا تو نماز پڑھی تھی کہ نہیں، یا بستر پہ بھی سویا رہ گیا، جب تلاوت قرآن پاک کا وقت آیا تھا تو تلاوت کی تھی، یا اخبار پڑھنے میں مصروف رہا، پھر جب صبح گھر سے نکلا حلال کمائی کی یا حرام کمائی کی، کتنوں کا دل توڑا ہے، کتنوں کی حق تلفی کی ہے، گھر آ کر بچوں کی صحیح تربیت کی یا فلموں میں دل لگایا اور بد نگاہی کی یا نیچی نظریں کر کے چلا، وغیرہ وغیرہ، یہ کام آپ نے سوتے وقت یاد کر لیا کرنا۔ وہ نوجوان چلا گیا اور جب رات آئی تو بستر پر لیٹا اور سارے دن کے اعمال پر نظر پھیرنے لگا تو اس کو اپنے اعمال نامے میں کوئی نیک عمل نظر نہ آیا اور اس کو بڑی شرمندگی ہوئی۔ اس نے یہ کام کرنا چھوڑ دیا کہ نہ میں یہ کام کروں گا، یعنی یہ رات کو سوچنے والا، یاد کرنے والا کام میں نہیں کروں گا، کیونکہ اس کام سے مجھے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ جب چند دن گزرے تو وہی بزرگ اسے دوبارہ ملے اور کہنے لگے، ہاں اے نوجوان، بتا کیا وہ تو کام کرتا تھا کہ بھول گیا ہے؟ کہنے لگا، نہیں بزرگ، میں وہ کام نہیں کرتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے، تجھے ایک کام تیری ہی مرضی کا میں نے دیا تو وہ بھی نہ کر سکا۔ کہنے لگا، بابا جی وہ ایک کام ہی سب سے مشکل کام ہے، جب میں رات کو لیٹا تو مجھے اپنے اعمال نامے میں کوئی کام نیک اچھا نہیں نظر آیا اور بڑا سخت شرمندہ ہوا۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے میں نے یہ طریقہ، یہ یاد کرنے والا طریقہ ہی چھوڑ دیا ہے۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا، نہ یہ کام کروں گا، نہ مجھے شرمندگی اٹھانے پڑے گی۔ بزرگ کہنے لگے، اے نادان، تجھے میں نے تیری مرضی سے ہی کام دیا تھا اور یہ تیرا اپنا ہی اعمال نامہ تھا اور تو اکیلا تھا، تیری اپنی کرتوتیں تھی جو تجھے شرمندہ کر رہی تھی۔ کل بروز قیامت سارے انبیاء بھی جمع ہوں گے، تمام مخلوق خدا بھی سامنے ہوگی اور پروردگار عالم کے روبرو تیرا نامہ اعمال تیرے ہاتھ میں دیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا، پکڑ اس کو۔ اور آج اس نامہ اعمال کو پڑھ کے سنا، اور اس اعمال نامے میں بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو والدین سے چھپ کر کی ہوں گی، رشتہ داروں سے چھپ کر کی ہوں گی، دوست احباب سے چھپ کر کی ہوں گی۔ بندے اس وقت تیرے والدین بھی سن رہے ہوں گے، تیرے احباب دوست بھی سن رہے ہوں گے، ساری مخلوق بھی سن رہی ہوگی۔ اے بندے، خود خدا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سن رہے ہوں گے۔ اے بندے، اس وقت تیری ندامت کا کیا حال ہوگا؟ آج اگر بندہ کوئی برا عمل کرتا ہے، اس کے رشتہ دار، کسی کو رشتہ دار کو نہیں پتہ چلتا، اور اگر پتہ چل بھی جائے تو اتنی شرمندگی نہیں ہوتی، لیکن بروز قیامت ساری مخلوق خدا سن رہی ہوگی تو اس وقت شرمندگی کا کیا عالم ہوگا۔